بہرحال دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ معلوم ہوا کہ کتاب تو اپنی ذات سے ہدایت تھی، لیکن تمہارا عمل اس کے ساتھ یہ تھا، تمہیں یاد ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو اس کتاب کا تعلق. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب اللہ کے ذریعے سے، اس قرآن پاک کے ذریعے سے تم کو وہ باتیں بتلائی گئیں جس کو تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. کیا؟ تورات. آج میں ایک یاد ہوگا آپ کو، میں نے ایک دفعہ ایک بات بتلائی تھی کہ احسان ہے یہودیوں اور نصرانیوں پر قرآن کا آج بھی، اور وہ یہ کہ تورات اور انجیل کو انہوں نے تو برباد کر دیا تھا. سمجھ میں آیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ان کے ہاں لفظ تورات بھی نہیں رہا ہے. یہودیوں سے پوچھو تمہاری کتاب کا نام کیا ہے، تورات نہیں بتائیں گے، جو بھی کچھ بتائیں. انجیل والوں سے پوچھو کچھ اور بتائیں گے، انجیل ان کے ہاں بھی نہیں. اصل نام جبکہ تورات کا تورات اور انجیل کا انجیل تھا. انجیل اور تورات عربی لفظ نہیں ہے، جس زبان کے اندر یہ کتابیں آئی تھیں اسی زبان کا لفظ ہے. انہوں نے کتاب کے اصل ناموں تک کو بھلا دیا، جس طرح سے ہندوؤں نے بھلایا. ہندوؤں نے تو اپنے گویا یوں کہیے کتابوں، بس صرف ایک وید ہی تو رہ گئی اور دو چار اور کتابیں رہ گئیں. ان کے یہاں تو ہزاروں کتابیں تھیں، کتابوں کے نام تک ختم ہو چکے. جو نام بھی باقی ہیں تو ان کو یوں پتہ نہیں کس سن میں لکھی گئی، کس نے لکھی، کب لکھی گئی، کہاں لکھی گئی، کس زبان میں لکھی گئی. ایک آئیڈیا ہے، ایک اندازہ ہے کہ 5000 سال پہلے لکھی گئی. بھئی کوئی پروف ہے اس کا؟ 5000 سال پہلے وید لکھی گئی، کوئی پروف ہے اس کا؟ کوئی پروف نہیں. تو جس طرح سے ان قوموں نے اپنی مذہب کی تاریخ کو برباد کر دیا، بھلا ڈالا، یہود اور نصارہ بھی اپنی کتابوں کے ساتھ یہ جان بوجھ کر چکے تھے. ان کے ہاں تو صرف اس لیے ہوا کہ وہ ما قبل تاریخ کا واقعہ، لیکن انجیل جو ہے وہ تو ما قبل تاریخ کی نہیں ہے. یعنی مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ تاریخ کی ابتدا، فن تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ 2000 سال سے شروع ہوئی ہے. تو خود بائبل انجیل جو ہے یہ تو 2000 سال پرانی ہے، اس کو تو محفوظ رکھتے ہیں. لیکن سوائے چند خطبات کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیے ہیں، سوائے چند خطبوں کے، چند تقریروں کے، کہ ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ فلانی پہاڑی پر اور فلانی جگہ پر ہوا ہے، لیکن اس کے سوا تاریخ تک نہیں بتاتے. ان کو تاریخ تک معلوم نہیں. تو خیر یہ تو ایک داستان طویل ہے. مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جو انہوں نے اپنی کتابوں سے کھرچ کھرچ کر پھینک دیا، وہ تو ختم ہی کرنے کے لیے پھینکا تھا. قرآن نے بتلایا کہ تورات کے اندر یہ بھی تھا، تورات کے اندر یہ بھی تھا، تورات کے اندر یہ بھی تھا. ان بھلائی ہوئی چیزوں کو، ان کھرچی ہوئی باتوں کو قرآن نے محفوظ رکھا ہے. اس لیے یہ احسان ہے قرآن کا تورات والوں پر اور انجیل والوں پر کہ ان کے ناموں تک کو بھی اس نے محفوظ رکھا اور باتوں تک کو بھی محفوظ رکھ کے بتا دیا. تو اس لیے فرمایا کہ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تم کو بتلائی گئی ہیں اس قرآن کے ذریعے سے وہ باتیں کہ جن کو تم نہیں جانتے اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. قُلِ اللَّهُ، یہ سارا سب کچھ کس کی طرف سے ہوا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سب کچھ کیا ہے. یعنی اللہ ہے جو کتاب کو اتارنے والا ہے. تم جو کہتے تھے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، تو پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ پر آئی تھی؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اتاری تھی. مطلب ان کے جواب کا انتظار ہی مت کیجئے، جواب دیں گے کیا اس کے سوا؟ ظاہر ہے کہ تورات پر ایمان لانے والے، حضرت موسیٰ کے اپنے آپ کو امتی کہنے والے علیہ السلام، یہی تو کہیں گے تورات اللہ نے